Mufti Hafizur Rahman Muhammadi, Islamic scholar. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہمارے محترم بزرگ حاجی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ روزہ 9 ذی الحج کا اپنے ملک پاکستان کے حساب سے ہم رکھیں گے یا سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی حفیظ الرحمان صاحب، ایک سوال ہے کہ 9 ذی الحج نا روزہ یہ پاکستان نے تاریخ نے مطابق رکھنا یا سعودیہ نے چاند تاریخ نے مطابق رکھنا؟ برائے مہربانی اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ سوال بڑا عام فام ہے اور اس کا جواب بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عام فام انداز میں پیش کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل علم میں شروع سے ہی اختلاف رہا ہے کہ یہ روزہ کس تاریخ کس حساب سے رکھا جائے گا، اور اس میں کافی گہرا اختلاف ہے اہل علم کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے جو لفظ ہیں صحیح مسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کا لفظ نہیں استعمال فرمایا بلکہ عرفہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے کچھ لوگوں کو جو اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 9 ذی الحج کا ہے کیونکہ عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ یوم عرفہ جس دن عرفات میں لوگ جمع ہوں اس دن ہے، وہ سعودیہ کا حساب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ناقص رائے اور تحقیق کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ میری ناقص معلومات اور تحقیق کے مطابق یہ بات صحیح ایسے ہے کہ ہم اپنے ملک کا، چاہے دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا افریقہ ہو، ہر ملک اپنے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اگر حساب سے رکھا نہ پڑے تو بہت سارے ممالک اس دن کے روزے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یا دیگر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں جس وقت لوگ عرفات میں جمع ہوں گے اس وقت وہاں رات کا وقت ہوگا، تو وہ کیسے رات کو روزہ رکھیں گے؟ رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، روزہ تو دن کا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دن کا روزہ فرمایا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبح سے روزہ رات تک مکمل کرو، تو رات کا تو روزہ ہے نہیں، رات کو تو چھوڑنا ہے روزہ، اس لیے اپنے اپنے حساب سے رکھیں گے۔ یہ تو قرآن مجید سے ایک استدلال، مفہوم اور اشارہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں واضح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف ہے۔ یہ دنیا کا قانون اللہ نے روزوں کے حوالے سے رسول اللہ کی زبان سے بیان کروا دیا۔ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے رکھو تو چاند کو دیکھ کر رکھو، اور روزے چھوڑو تو چاند کو دیکھ کر چھوڑو۔ اب یہ رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، ہم نے جب بھی چاند کو دیکھنا ہے تو اس حساب سے اپنے معمولات روزوں کے سیدھے کرنے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے حساب سے 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، پاک راتوں میں جو درمیان میں آتی ہیں اس کے حساب سے اگلے دن روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑنا ہے، اور جب ہم نے چاند دیکھا تو ہمارے حساب سے 9 ذی الحج کب بن رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ عرفہ کے دن کا، تو عرفہ کے دن سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ، تو آپ نے اپنے ماحول میں جو عرفہ کا دن تھا لفظ عرفہ کو بیان کر دیا۔ ایسی ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو لیکن مشرق اور مغرب کو کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے تم پخانہ قضائے حاجت کر لو۔ اب اللہ کے نبی نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ہمارے ہاں مشرق اور مغرب کو ہی قبلہ ہے، ہم تو مشرق مغرب کو کر نہیں سکتے، تو ہم حدیث کے پہلے ٹکڑے کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کا مقصد اور المقصود کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا مقصود تو حدیث کے پہلے لفظ میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو، پھر اللہ کے نبی خود ہی فرما رہے ہیں مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، تو جہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ بیان دیا تو وہاں پہ مشرق اور مغرب اس کے اپوزٹ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا قبلے کی طرف منہ نہ کرو، مشرق اور مغرب کو کر لو۔ ہمارے ان دیار میں، ان علاقوں میں، ان ممالک میں مشرق اور مغرب کو منہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شمال اور جنوب کو ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں شمال اور جنوب ایریا بچتا ہے، مشرق اور مغرب کو تو ہمارا قبلے کو منہ اور پیٹ جاتی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے قاعدے اور کلیوں کو لے کے اس حدیث کو بالکل کلیئر سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ عرفہ کے دن کا تو وہاں اس موقع پہ عرفہ تھا، اس لیے عرفہ کے موقع پہ فرمایا تو عرفہ کو بطور سبیل الذکر سبیل التذکرہ کہہ دیا، ورنہ مقصود عرفہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کے دن کو جو فضیلت ہے وہ لفظ عرفہ کے دن کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحج کو، تو مقصود 9 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج کو مقصود جمع ہوتے ہیں، حاجی 8 کو نہیں جمع ہوتے، 10 کو نہیں ہوتے، عرفہ کے دن عرفہ جمع ہوتے ہیں عرفات میں، عرفات کے دن جمع، عرفات میں جمع ہونا 9 ذی الحج کے ساتھ ہے، تو مقصود فضیلت 9 ذی الحج کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے تو 9 ذی الحج اپنے اپنے ممالک کے حساب سے جہاں جہاں ہوگا وہاں روزہ رکھا جائے گا۔ اس حدیث روزے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پہ یقین اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ، اللہ اکبر۔ اب جس کے گناہ کتنے گناہ، صغیرہ گناہ انگنت ہے، ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، ہم بازاروں میں نکلتے ہیں ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، ہمارے دل و دماغ گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ معاف فرمائے فضول وقت ضائع کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، انگنت گناہ ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس لیے اس سے بہت بڑی فضیلت ملی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ میرا گناہ نہیں ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی توبہ کرنی چاہیے، یہ زام بھی شیطان کی طرف سے شاید ہو، صحابہ کرام میں تو یہ زام نہیں تھا کہ ہمارے گناہ نہیں ہے، وہ تو عبادت کرتے تھے تاکہ گناہ معاف ہو، حالانکہ ان کے گناہ پہلے ہی معاف تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر اللہ کی عدالت میں گناہ نہیں دیے تو ثواب اس کا مل جائے گا اس کی وجہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بہت فضیلت والا روزہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جو 10 دن ہے، یہ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج قربانی والے دن تک، فرمایا یہ 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن اللہ نے دنیا میں بنا ہی نہیں ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی فضیلت والا عمل دن نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک آدمی جائے اس کا عمل بھی ان دنوں سے زیادہ نہیں ہے؟ عام دنوں میں جہاد کے لیے چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد والا بھی نہیں، ہاں البتہ آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ ایسا آدمی یخاطر فی سبیل اللہ کے راستے میں جاتا ہے، نکلتا ہے اور اپنا مال اور اپنا جان دونوں لے کے جاتا ہے، واپس کچھ بھی نہیں پڑتا، مال بھی وہی رہ جاتا ہے، جان بھی وہی شہید ہو جاتی ہے، نذرانہ جہاد کا اللہ کو دے دیتا ہے، تو ایسا آدمی عام دنوں میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں عام دنوں میں ایک آدمی مجاہد ہے، غازی بن کے واپس آ گیا، ٹھیک ہے، یا شہید ہو گیا اور اس کا مال واپس آ گیا، یا ایسا آدمی کہ جو عام دنوں میں کوئی عبادات کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اس آدمی کا عبادت فضیلت کم ہے، ان دنوں میں اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح البخاری میں حدیث پاک موجود ہے۔ اور دوسرا جمعے والا دن، اب جمعے والے دن خاص ایک روزے سے علاوہ ازیں روزوں کو ممانعت ہے، لیکن یہ جو کہ سببی روزہ ہے، جس طرح سببی نماز مکروہ ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح سببی جو روزہ ہے جس طرح 9 ذی الحج کا روزہ ہے، تو اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھنا چاہے تو وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے، ہمارے ملک کے پاکستان میں اور ہندوستان وغیرہ میں، بنگال وغیرہ میں وہ جمعے کا دن ہی 9 ذی الحج بنتا ہے تو جمعے والے دن ہی روزہ رکھا جائے گا۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی بڑا اہم نوٹ کرنے والا ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے 9 ذی الحج کا، اس سے متصل اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید بھی ادا کی ہے اور قربانی بھی کی ہے، آپ کے اصحاب نے بھی یہی کیا ہے۔ تو جو لوگ سعودیہ کے ساتھ بضد رہتے ہیں کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ ہی رکھنا ہے، تو کیا وہ اگلے دن متصل عید منائیں گے، عید کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، قربانی کریں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ وہاں وہ کہیں گے نہیں ہم اپنے ملک کے حساب سے کریں گے، اپنے ملک کے حساب سے کریں گے تو بیچ میں ایک دن کا وقفہ کیسے ڈالی آپ نے؟ تو وہی وقفہ کلیئر کرنے کے لیے تو اپنے ملک کا حساب شروع سے رکھیں تو کلیئر ہے۔ باقی یہ مت سوچیں کہ اللہ رب العالمین اس دن معاف کرتا ہے، اس دن یہ حساب ہوتا ہے، بالکل ایسی جیسے لیلۃ القدر ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے کون سا کسی کو فکس کیا ہوتا ہے اور کسی سے کوئی فکس کروانا ہے، کوئی ایک حساب ہے؟ اللہ رب العالمین خود ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اللہ نے خود ہی ثواب و جزا دینی ہے، خود ہی اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، تو اللہ کی رحمت میں کسی لحاظ سے کوئی مماثلت، کسی کی چیز کی تشبیہ اور کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ ہے ہی نہیں، لہذا اللہ رب العالمین پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اپنے ملک کے حساب سے اگر عمل کریں تو انشاءاللہ ثواب پورے کا پورا آپ کو ملے گا۔ باقی ہماری علمی بحث ہے، اگر کوئی بھائی سے اختلاف بھی رکھتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، جس پر جس کا جی مطمئن ہو وہ کرے، ہمارا جی اس بھی مطمئن ہے، ہم اسی پر عمل پیرا ہیں۔
सुनन नबी दाऊद में एक हदीस भी आती है जिसको बाज अहले इल्म ने तो यूं मुराद लिया है कि शायद मुकम्मल 9 ज़िलहिज्जा है, 9 दिन रोजे है। लेकिन अगर इस तावील को ले लिया जाए तो दूसरी सही मुस्लिम वाली हदीस की तत्बीक नहीं हो पाती। सही मुस्लिम वाली हदीस ये है कि अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने कभी भी रसूलुल्लाह को इन 10 दिनों में रोजे रखते हुए नहीं पाया, रेगुलर यानी इकट्ठे अल्लाह के नबी ने। तो सुनन नबी दाऊद की हदीस इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज का 9 ज़िलहिज का लफ्ज है, 9 का लफ्ज है मौजूद है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि 9 ज़िलहिज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज का रोजा रखा है। तो अब 9 का लफ्ज है तो बाज़ अहले इल्म ने इससे ये मुराद लिया कि शायद रसूलुल्लाह 9 दिन मुसलसल रोजे रखते हैं। ये बात भी अहले इल्म के यहाँ बड़ी मुतवातिर और मशहूर है। लेकिन अगर इसको सही अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाले फरमान के साथ मिला लिया जाए तो ये बात समझ आती है कि 9 ज़िलहिज का रोजा रखा, सिर्फ 9 ज़िलहिज का, 9 सिर्फ 9 ज़िलहिज का, क्योंकि अम्मा जी फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के कभी भी मुसलसल रोजे इन 10 दिनों के नहीं रखे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत का फाहम, कुरान और सुन्नत का इल्म, कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।